آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے۔ جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن کے دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا، بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ اوم کے معنی اللہ کے ہیں۔ پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی، ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے۔ یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے، آپ اسے اوم کہتے ہیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں، ہے وہی۔ کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، جس اللہ کے وہ اپاسک تھے ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی، ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی رام کو پوجتا تھا، کوئی راون کو پوجتا تھا، لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے۔ ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے۔ لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کی رکھا گیا۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، شعیب، سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے۔ جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابر بڑے عالم تھے، مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے،
ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کے ہر پروگرام کے اندر پیار و محبت ہے۔ ہم نے اس وقت ایک تحریک چلائی کہ ہم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں گے۔ پہلے 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، اور ہم نے درخواستیں منگوائیں۔ ہم نے یہ کہا شرط ہے کہ 70% نمبر ہونے چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ ہمارے پاس درخواستیں آ گئیں، ہندو بچوں کی بھی آئی، مسلمان بچوں کی بھی آئی۔ جو ہماری شرط پر اترا، ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ہے، اور حکومت، آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی سے اس کا اقتدار محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی پر اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم نشے کی گولی کھلا سکتے ہو، چند دن کھلا سکتے ہو، چند سال کھلا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کھلا سکتے۔ کرناٹک نے ثابت کر دیا کہ تم نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اس نے اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور مرکزی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر رہے گا انشاءاللہ، اور فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی، لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریے کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا۔ لچکدار پالیسی نہیں، بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے۔ کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگاؤ، اپنے مینیفیسٹو کو زندہ کر کے دکھلاؤ۔ زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی، نہیں کرو گے قبول نہیں کرے گی۔ میرے بھائی، یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔